بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی گلدستہ معاون امتحانات، یہ جو ہے نیو ایڈیشن ہے میرے پاس۔ نیو ایڈیشن اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ اغلاط سے کافی حد تک پاک ہے، اور اس پہ بہت ساری ایسی غلطیاں جو پچھلے ایڈیشنز میں رہ گئی تھیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ کتاب اس اعتبار سے بھی بہت بیسٹ اور اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں ایم اے سے نچلا درجہ یعنی کہ بی اے لیول اور ایم اے سے اوپر کا جو درجہ ہے یعنی کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول تمام کو جو ہے وہ ان کو یعنی کہ کور کیا گیا ہے۔ اور باقی اس اعتبار سے کہ تمام جو ہمارے ایم اے لیول کے جو پیپرز ہیں، پہلا پیپر مثال کے طور پہ القرآن و علوم القرآن ہے، اسی طرح دوسرا پیپر ہے وہ الحدیث اور علوم الحدیث ہے، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ جو تیسرا پیپر ہے ہمارا مطالعہ مذاہب عالم ہے، چوتھا پیپر تاریخ اسلام کا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا جو پانچواں پیپر ہے وہ عربی زبان و ادب کا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو فرسٹ ایئر کے جو 5 پیپر ہیں وہ بھی مکمل ہیں۔ پھر اسی طرح جو سیکنڈ ایئر میں پہلا پرچہ جو ہے وہ فقہ اور علوم الفقہ کا ہے، اس سے بھی ڈیٹیل میں جو ہے چیزیں لگائی گئی ہیں۔ اسی طرح دوسرا پیپر جو ہے وہ اسلام اور جدید معاشی افکار، تیسرا پیپر دعوت و ارشاد ہے، چوتھا پیپر اسلام اور سائنس، اور پانچواں پیپر عالم اسلام کے وسائل اور مسائل۔ یہ تو پیپرز کی بات ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ اوپر دیکھیں تو ایف اے اور بی اے اسلامیات لازمی اختیاری کے مشہور ایم سی کیوز، اسی طرح ان کو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں اعتبار سے مختصر سوالات کی شکل میں بھی اور موروثی ٹائپ بنا کر بھی یعنی کہ ایم سی کیوز ٹائپ بنا کر بھی اس کے اندر جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ باقی اس سے ہٹ کر جو ہے وہ آخر کے اندر ایک ڈیٹیل جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی دی گئی ہے، یعنی کہ کتب تحقیق سے وابستہ جو اہم معلومات ہیں، یعنی کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی میں مقالہ کیسے لکھا جاتا ہے، اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی آج کل بہت ضروری ہیں اور اس سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس لیے فارمیٹ برائے تحقیقی مقالات ایم فل اور پی ایچ ڈی اور خطۃ الباس یعنی سیناپسس جو ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، اور پھر اس سے ہٹ کر جو جرنل میں مطالعہ پاکستان وغیرہ کے جو مشہور سوالات ہیں اس سے متعلق تمام تفصیلات، تعلیمی اداروں کی معلومات، مشہور اخبارات کی، ایچ ای سی سے ریلیٹڈ اور شعبہ اسلامیات کے جو پہلے جتنی تفاصیلات ہیں وہ ساری اس کے اندر دی گئی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کتاب ایک بہت بیسٹ اور بڑی ہی اچھی بہت زبردست کتاب سمجھی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے۔ ہم اس کتاب کا جو ایف اے اور بی اے لیول ہے اس کو کریں گے۔ عقیدہ گرہ لگائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ بنیادی ارکان اسلام کے 5 ہوتے ہیں، اور شرک کسی کو بھی حصہ دار بنانا ہوتا ہے، اور شرک کی تفصیل تعریف میں آپ کو بتا دوں کہ شرک جو ہے وہ ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ رب العزت کو ایک ماننا توحید ہے، اور اس کا برعکس جو ہے وہ شرک ہے۔ ذات کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی ذات میں جیسے کہ عیسائی یہودی جو ہے وہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے، یہودی حضرت عزیر کو مانتے، تو اب یہ ہو گیا ذات کا شرک۔ اور صفات کا شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت سمیع ہیں تو ان جیسی سمات کسی کے پاس نہیں۔ اب کسی نبی کو، کسی ولی کو سمات میں اللہ کا شریک ماننا کہ جیسے اللہ رب العزت سن سکتے ہیں ایسا سننا کوئی اور بھی کسی کو حاصل ہے براہ راست، تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے علم کے جیسا علم کسی نبی یا ولی کے پاس ہے، جیسا علم اللہ کا ہے ویسا علم، یہ نہیں کہ اللہ کا دیا ہوا علم تو انبیاء کو بہت ہے، حضور علیہ السلام کے پاس بھی علم ہے لیکن وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، براہ راست علم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو یہ ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا ماننا، تو اگر اس کا برعکس ہوگا تو وہ شرک کہلائے گا۔ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور قرآن مجید میں ان الشرک لظلم عظیم کے نام سے شرک کو ظلم عظیم بتایا گیا ہے۔ توحید اور شرک کی مشہور کتنی اقسام بنتی ہیں؟ توحید کی بھی 3 بنتی ہیں، اور اسی طرح پھر اس کا برعکس شرک کی بھی 3 بنتی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے تو توحید ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ذات کے اعتبار سے توحید میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ صفات کے اعتبار سے توحید ہوتی ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ توحید جو ہے وہ آپ کے عقیدے اور آپ کے نظریے کے اعتبار سے توحید، اور اسی کا برعکس جو ہے وہ شرک کی 3 اقسام اس طریقے سے بن جاتی ہیں۔ باقی جو ہے وہ عقیدہ جو آپ کے اعمال کے اعتبار سے عمل صالح پر آپ کو کھڑا کرتا ہے وہ عقیدہ آخرت کا ہے، اور انسانی عظمت کا ضامن بھی عقیدہ توحید ہی ہے، یعنی جو آپ کو جگہ جگہ جھکنے سے بچاتا وغیرہ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جو تقریباً 125 مرتبہ یا اس سے بھی زائد ہے،
اور 126 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن مجید میں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے روح کا قبض کرنا، اسرافیل علیہ السلام کے ذمے سور کا پھونکنا، جبرائیل علیہ السلام کے ذمے وحی کا لے کر آنا، اور آسمانی کتاب قرآن ہی ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کے اندر 26 انبیاء کرام کے نام جو ہے وہ صراحتاً مذکور ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں کہ انبیاء کے نام جو کہ ضمناً مذکور ہیں، ان کا نام باقاعدہ نہیں لیا گیا۔ اور منکر نکیر قبر میں سوالات پوچھتے ہیں۔ باقی سورۃ التوحید سورہ اخلاص ہے، اور خاتم النبیین سے متعلق ما کان محمد نبا احد والی جو آیت ہے وہ سورہ احزاب کے اندر موجود ہے۔ باقی اس کو اس اعتبار سے دیکھیے گا کہ سورہ احزاب کی یہ کتنے نمبر کی آیت بنتی ہے، کیونکہ یہ سوال بھی پوچھا یوں بھی جا چکا ہے۔ اور انبیاء کرام کی تعلیم کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ نقطہ توحید ہے، اور عقیدے کی مثال بیج کی سی ہے، اور حدیث قدسی کے مطابق اللہ رب العزت کا جو قلعہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور عربی زبان میں ختم الختم بمعنی مور لگانے کے ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول جو آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ تورات زبور کو آج کل عہد نامہ قدیم، اور انجیل کو آج کل جو ہے وہ عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ باقی اس کی تفصیل ہے کہ وہ عہد نامہ جدید اور قدیم کے کتنے حصے ہیں، اس حوالے سے بھی بعض مرتبہ سوال کیا جاتا ہے۔ یہ آگے چل کے بات تفصیل سے آ جائے گی، چونکہ یہ ہم FBA پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک ذرا نارمل جو ہے وہ ابتدائیہ ہے۔ باقی نبوت اور رسالت جو ہے یہ آپ کی کسبی نہیں ہوتی، وابی ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک واب ہے، ایک کسب ہے۔ واب یعنی عطائی، اور کسبی یعنی جو ہم اپنی ریاضت اور مجاہدات سے حاصل کرتے ہیں۔ تو ولایت تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے باقی جو درجات وہ تو لے سکتے ہیں، لیکن نبوت اور رسالت کا درجہ وابی اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے۔ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے الوحی بمعنی اشارہ کرنے کے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے جب، یعنی کہ 11 ہجری سے 13 ہجری تک، تو اس دوران مدعیان نبوت بھی سامنے آیا، اسود انسی سامنے آیا، مسلمہ کذاب سامنے آیا، سجا نامی عورت سامنے آئی، اور منکرین زکوٰۃ کی قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اور اس وقت 20 سے زائد ممالک کی زبان، میں بتا دوں 22 ممالک ایسے ہیں جن کی زبان عربی ہے، اور ان 22 میں سے 12 ممالک ہیں جو کہ وسط ایشیا میں واقع ہیں، اور 10 ممالک ایسے ہیں جو کہ بر اعظم افریقہ میں واقع ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسلام کی بنیادی عقائد کا ذکر جس آیت میں کیا گیا ہے اسے آیت بیر کہتے ہیں۔ جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حقیقی لقب تو ناشر قرآن ہے، اور جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، انہوں نے حکم صادر فرمایا تھا، لیکن یعنی مکتوب کتابوں میں منقول جو ہوا ہے وہ حضرت عثمان کا ہے، اس لیے حضرت عثمان کا ہی اگر پیپر میں آئے تو آپ لکھیں گے۔ اس اعتبار سے وہ جامع قرآن بھی ہیں کہ انہوں نے امت کو ایک قرات پر جمع کر دیا تھا، کہ انہوں نے باقی سارے نسخے تلف کر کے جو حضرت حفصہ کے پاس جو نسخہ تھا اس نسخے کی کاپیاں کروا کے جو ہے وہ اپنی ساری سلطنت حکومت کے شہروں میں تقسیم کروائی تھیں۔ اور قرآن مجید کی روح سے عزت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، اور یہ نمازیں 10 نبوی میں فرض ہوئیں، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ 10 نبوی میں یاد رکھنے کے لیے سمجھ لیں کہ 10 نبوی میں آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی، اور اس معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، تو آپ علیہ السلام کو یہ نمازوں کا تحفہ تھا۔ وہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا کا ہوتا ہے۔ روزہ کب فرض ہوا؟ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ روزہ اور زکوٰۃ 2 ہجری کے اندر مسلمانوں پر فرض ہوئی، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو زکوٰۃ کے ابتدائی معاملات ہیں وہ تو 2 ہجری میں فرض ہوئے، لیکن باقاعدہ طور پر جو حکومتی اسٹیٹ کی سطح پر زکوٰۃ کو جو نافذ کیا گیا ہے وہ 9 ہجری کے اندر کیا گیا ہے۔ باقی روزہ مسلمانوں پر 2 ہجری میں فرض ہوا، اور عید بھی اسی طرح پھر 2 ہجری کے اندر ہی مسلمانوں نے پہلی عید ادا کی تھی، جب مسلمانوں نے بدر جو ہے وہ مارکے میں اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، پھر مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی تھی۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد وہ تقویٰ کا حصول ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے، اور زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، نصاب کو پاک کرتے ہیں۔ سونے پر زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے، چاندی پر 52.5 تولے، اور اگر آپ سونا چاندی نقدی مال تجارت چاروں چیزیں ملا کر آپ صاحب نصاب پہنچتے ہیں تو پھر آپ چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے، سونے کے اعتبار سے نہیں دیں گے۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے زیارت کا ارادہ کرنا، اور حج جو ہے یہ 9 ہجری کے اندر فرض ہوا جب مکہ فتح ہو گیا۔ اس سے اگلے سال آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ یعنی حج کے لیے آپ علیہ السلام نے بولا، اور اس وقت جو ہے وہ پہلا حج پڑھا گیا۔ اور اسی طریقے سے جو پہلے امیر الحجاج ہیں ابوبکر صدیق ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک حج فرمایا تھا، اور یہ آپ السلام کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس کے بعد شیطان کو اس میں کنکریاں ماری جاتی ہیں، میدان مینا کے اندر ماری جاتی ہیں،
اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس کے اندر مصارف زکوٰۃ بیان ہوا، وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ خطبہ حج 9 ذی الحج کو دیا جاتا ہے، طواف کا آغاز حجر اسود سے کرتے ہیں اور پھر یہیں پر آ کر ہم اپنے طواف کو ختم کرتے ہیں۔ جہاد کا لغوی معنی کوشش ہے۔ حدیث کے مطابق رزق میں وسعت اور عمر درازی کی جو برکت ہے وہ صلہ رحمی کے اندر پوشیدہ ہے، اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ماں ہیں۔ اور حدیث کے مطابق مسلمان شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک آپ کا معلم آپ کا باپ ہے، آپ کا حقیقی باپ، اور جو عقد آپ جس سے کرتے ہیں اس کا جو والد وہ بھی آپ کا باپ ہوتا ہے۔ اور ہمسائے کی کتنی اقسام ہیں؟ جی ہمسایہ جو ہے وہ 3 طرح اقسام، حدیث کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، تو یہ انہی حدیث کے مطابق جو ہے یہ یہاں پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح، زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے دی جاتی ہے، اور میں نے جس طرح ذکر کیا کہ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ ساری چیزیں ملا کر اگر آپ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتے ہیں، اس وقت موجودہ ریٹ جو 52.5 تولے چاندی کا ہے وہ تقریباً 72,000 سے لے کر 78 یا 80,000 کے درمیان بنتا ہے۔ اگر اتنی مالیت آپ کے پاس موجود ہے، قرضہ آپ پہ نہیں ہے، سال پورا ہو چکا، گزر چکا، تو پھر آپ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 50 MCQs ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو دوسرا لیکچر ہے اس کے اندر باقی جو MCQs ہیں وہ اس طرح بالترتیب جو ہے ان کی تفصیل جو ہے وہ عرض کی جائے گی، ذکر کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔